وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، قرآن کریم میں نماز قائم کرنے کے ساتھ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان دونوں کے اندر کنیکشن یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا مدار، فوز و فلاح کا مدار دو چیزوں پر ہے۔ اللہ سے بھی اس کا تعلق مضبوط ہو اور مخلوق سے بھی اس کے تعلقات اچھے ہوں۔ خالق سے تعلق مضبوط ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے، اور مخلوق سے مراسم بڑھتے ہیں زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات، اور ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونے سے۔ تو رمضان المبارک میں ظاہر نماز کی طرف ایک موٹیویشن ہوتی ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، ایک فضا سازگار ہو جاتی ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور تجلیات کا ظہور مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ تو اس میں نمازیں ادا کی جائے لیکن سیکھ کر، اور ان نمازوں میں خشوع اور خضوع ہو۔ اگر بغیر استحضار کے خشوع اور خضوع کے نماز پڑھیں گے تو اسی شعر کا مصداق بنیں گے، تو جو سربا سجود ہوا کبھی، تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا اہتمام کیا جائے۔ اچھا، زکوٰۃ رمضان میں دینا ضروری نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس پرسیپشن اور کانسیپٹ کو کہ جی رمضان میں نفل پر فرض کا ثواب ملتا ہے، ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، تو چونکہ جب ہم 1 روپیہ دیں گے تو اس پر بھی ہمیں 70 کا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال اکثر لوگوں نے اپنی پلاننگ ایسے کی ہوتی ہے کہ ان کا جو سال ہوتا ہے کیلکولیشن کا، وہ رمضان میں پورا ہوتا ہے۔ تو بہرحال رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ایک تو زکوٰۃ کے مسائل کو معلوم کیا جائے۔ زکوٰۃ کی اہمیت تو اپنی جگہ، لیکن زکوٰۃ کے مسائل کو معلوم کرنا کہ بھائی کیش پر بھی زکوٰۃ ہے، سونے پر بھی زکوٰۃ ہے، چاندی پر بھی زکوٰۃ ہے، پرائز بانڈ پر بھی زکوٰۃ ہے، اور جو ہمارا کاروبار میں پیسہ لگا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، یا ہماری جو پراپرٹی اور جائیداد بیچنے کی نیت سے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے، یا BCO میں اور کمیٹی میں جو ہم نے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہیں، یا اس کے علاوہ جو NIT اور مختلف قسم کے نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، یا شیئر کے ہمارے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی زکوٰۃ ہے، پھر وہ سونا زیورات کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو معلوم کرنا اور کسی عالم کے پاس جا کر اپنے پورے کاروبار کو رکھنا کہ بھائی میرا کریڈٹ یہ ہے اور ڈیبٹ یہ ہیں، اور میں نے اتنی جو ہے وہ کیلکولیشن کی ہیں، تو یعنی مسائل کو معلوم کر کے جب ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہی جو ہے وہ نجات ہوگی، ورنہ بہت سے لوگ شاید پراپر زکوٰۃ ادا نہیں کر پاتے۔ پھر زکوٰۃ دینے میں بھی کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، ہر چیز پر سیلفیاں نہ لی جائے، نام و نمود اور شہرت کا ایلیمنٹ اور عنصر اس میں شامل نہ ہو، اور خفیہ طریقے پر حل لک سر عند اللہ، کچھ نیکیاں ایسی ہوں جو صرف مجھے اور میرے اللہ کو پتہ ہو، تو اس پر جب اجر ملتا ہے تو وہ وی کانٹ امیجن، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر زکوٰۃ کے مصارف کو معلوم کرنا، یہ نہیں کہ ہر مانگنے والے کو، پروفیشنل بیگرز کو اور بھکاری کو دے دیا جائے، یا مثال کے طور پر جن پر زکوٰۃ نہیں لگتی غیر مسلموں کو زکوٰۃ دے رہا ہے، یا ہاسپٹل میں کرائیٹیریا معلوم کیے بغیر لوگوں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ پوری چھان بین کے بعد جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں وہ معلوم کر کے تحقیق کی جائے۔ اور اس کا ایک آسان حل یہ ہوتا ہے کہ وہ فاؤنڈیشنز یا وہ ٹرسٹ یا وہ ادارے جو علماء کی سرویلنس اور نگرانی میں کام کرتے ہیں اور شریعت کے اس ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کو
وہ فلفل کرتے ہیں، ان کے پاس لسٹیں ہوتی ہیں اور وہ پہلے سروے کر چکے ہوتے ہیں، تو ان کو ذرا پراپر آئیڈیا ہوتا ہے، یا ان مدارس میں دیا جائے جس میں رہائشی طلباء ہوتے ہیں، تو اس طور پر دینے میں ہم مطمئن ہو جائیں گے، اور یا علماء کے مشورے سے کہ ان کو مقتدیوں کا حال زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم انڈیویجول بیسس پر دیں گے، ہو سکتا ہے ایک آدمی کو 10 لوگ زکوٰۃ دے دے اور 10 مستحق لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ رہ جائے۔ تو ایک سسٹمیٹک وے میں، ایک میکینزم کے ساتھ، اور ایک جو ہے پوری پریزنٹیشن اور پریپریشن کے ساتھ جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہماری زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا بھی ہوگی، اور وہ جو شریعت کا کانسیپٹ ہے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، ان کے مالداروں سے لے کر تُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے فقراء کو دی جائے۔ تو اگر پوری دنیا میں مسلمان زکوٰۃ کی سرکولیشن پراپر وے میں کر دے تو ایک آدمی بھی غریب نہ رہے۔ دیکھیں، غریب نہ رہنے کا مطلب کہ ضروریات اس کی پوری ہو جائے گی، ضروریات تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، اور خواہشات تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہتی ہے۔ تو ہماری جو ان لمیٹڈ خواہشات ہیں یا لامحدود خواہشات ہیں، وہ پورا ہونا وہ تو بادشاہوں کی بھی رہ جاتی ہے، لیکن بیسک جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے پر زکوٰۃ کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com